ہندوستان کی جمہوریت کی خاصیت تو یہی ہے کہ وہ ملک کے سارے لوگوں کو اس پورے پروسیس کے اندر انوالو کرنا چاہتا ہے. ان لوگوں کو پراپر ٹرین نہیں کیا گیا. آپ جو ہے پہلے اویئرنیس پیدا کریں. کوئی فیکلٹی یا اس کی کوئی ایک ٹیم نہیں ہوتی ہے. مختلف ریاستوں میں SIR کی جو نوعیت ہے اس حوالے سے آپ کو کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ کہ طریقہ کار بتانا چاہیے, ایپ کا استعمال کیسے کیا جائے, ایپ کے بارے میں واقف نہیں ہے یہ افراد. تو یہ سمری ریویژن کا کام مستقل جاری رہے گا. تلنگانہ کی ہسٹری بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ووٹنگ لسٹ کی صفائی میں کچھ ایسے جینوین ووٹرز ہیں جو ایکسکلوڈ ہوتے جا رہے ہیں. سٹیزن شپ کو یہ لوگ جو ہے جن کو ایکسیپٹ کریں گے وہ جو ہے SIR کے اندر ان کا نام آئے گا. جن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان کا نام SIR کی لسٹ سے باہر ہو جائے گا. کہ ساؤتھ انڈینز کو یہ بے چینی رہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ نارتھ کی جو ہے ایشوز کی وجہ سے ساؤتھ کو نظر انداز کر دیا جائے گا. سلام آداب, میں مدثر انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں MCJ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہمارا خاص پوڈ کاسٹ اردو میڈیا 2.0. آج ہم ایک ایسے مدعے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف الیکشن پروسیس ہے بلکہ ڈیموکریسی, حقوق اور انصاف سے سیدھا جڑا ہوا ہے. جی ہاں, بات ہو رہی ہے SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی. الیکشن کمیشن کے مطابق اس کا مقصد ووٹر لسٹ کو صاف اور درست بنانا ہے. لیکن دوسری طرف لاکھوں لوگوں کے نام ہٹانے کے بعد کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. کیا یہ ضروری اصلاح ہے یا پھر ایک ایسا پروسیس جو عام آدمی کے ووٹ کے حق کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ آج اس اہم مدعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاص مہمان ڈاکٹر عثمان شیخ, جو پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں, اپنا ہاسپٹل چلا رہے ہیں اور ساتھ ہی APCR ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس تلنگانہ چیپٹر کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. سماجی اور قومی معلومات پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو. سر, میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ رہے گا کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن اصل اس کا مقصد کیا ہے, اور اگر ہم کہیں کہ اس کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو سیاسی مفاد سمجھ رہی ہے, تو اس پر آپ کے کیا خیال ہے سر؟ انٹینسیو ریویژن تو ایک مستقل کام ہے, مستقل عمل ہے جو ہمارے ملک میں ہر 10 سال میں ایک بار ہوتا ہے. لیکن جو اسپیشل انٹینسیو ریویژن جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اور جس پر 12 ریاستوں میں جو کام ہوا ہے, یہ خالصتاً ایک سیاسی مفاد کی خاطر اس کو لایا گیا. چونکہ ہمارے سامنے بہار کا ایک پورا ڈیٹا موجود ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس SIR کو, حالانکہ یہ تو ایک اہم سیاسی جو ہے الیکشن کا ایک ہمارا الیکٹرل رول کے اندر ایک مستقل عمل ہے, لیکن جس تیزی اور جس جلد بازی کے ساتھ اس کام کو لایا گیا وہ تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی مکمل فائدے کے لیے لایا گیا. اگر اس کی گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں سر, تو غریب, رورل اور جو مائیگرینٹ لوگ ہیں کیا اس SIR سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ ہاں, چونکہ ہمارے پاس جو بہار کا ایک مکمل ڈیٹا بھی ہے اور باقی 12 ریاستوں کا ہے, اس میں بات کلیئرلی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ خاص جو ٹارگٹ جو ایریا ہے, جو کمیونٹیز ہیں, وہ مائیگرنٹ لیبرز ہیں, ویمنس ہیں, ٹرائبل ایریاز ہیں, جو ان ایجوکیٹڈ, جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتا ہے, یہ زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. بڑی تعداد بہار کی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ اس میں مائیگرنٹ جو لیبرز ہیں, ایک بڑی تعداد اس میں متاثر ہوئی ہے. چونکہ ان کے پاس اپنی روزی روٹی کے لیے وقت مستقل وہ وقت ان کے لیے برابر نہیں ہوتا, تو ان اس پورے پروسیس کے اندر 1 سے 2-3 بار لوگ وزٹس کرنا, اپنے شہر کو آنا اور اپنے ڈاکومنٹیشنز کو پراپر بتانا, اور جو چیزیں لیگلی جو چیزیں ان سے مانگی جا رہی نوٹسز کے اندر وہ کام کرنا بہت مشکل ہوا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 12 ریاستوں کے اندر کہ ایک بڑا جو ہے جو لسٹ ڈیلیٹ ہوئی ہے وہ یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں. سر, SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اویئرنیس کے تعلق سے کوئی پراپر اویئرنیس کیمپین نہیں چلایا گیا. ایک بڑی تعداد جو عوام ہے وہ اویئرنیس سے محروم ہے SIR کو لے کر کے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اس چیز میں تھوڑا کمزور رہی ہے اویئرنیس کیمپین کو لے کر کے؟ اتنے جو لوگ پینک ہو رہے ہیں, لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں SIR کو لے کر کے,
تو گورنمنٹ کی تھوڑی لوپ ہول آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں؟ ہاں، میں نے جیسے ابھی کہا آپ کو کہ جو سیاسی مفاد کے خاطر اس پورے SIR کو لایا گیا، وہ اسی نقطۂ نظر سے میں نے کہا کہ اگر حکومت کی کیا کہنا چاہیے کہ نیت اچھی ہوتی اور وہ پروسیس کو جو جمہوری جو پروسیس ہے اس پروسیس کو اگر صحیح طریقے سے انجام دینا ہوتا تو وہ پراپر اس کو پارلیمنٹ میں لاتی، اپوزیشن میں بحث کرتی، لوگوں کو کانفیڈنس کو بڑھاتی اور جو کمیونٹی کے اندر سارے ملک کے اندر اویئرنیس کے ایک ماحول کو بناتی اور جو ٹائم اس پورے پروسیس کو وہ لوگ دیتے، ایک اچھا بڑا ٹائم دے سکتے تھے۔ لیکن بہار کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت کم وقت کے اندر اس پورے پروسیس کو فارمز کو تقسیم کرنا، فارمز کو فل اپ کرنا، پھر اس کے بعد جو ٹائم دیا گیا وہ کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل ہم کو نظر آتی ہے کہ یہ اس پورے جو ہے کیا کہنا چاہے کہ عوام کو، اپوزیشن لیڈرز کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیے بغیر اور پورے ملک کے اندر جو ماحول کو ایک اویئرنیس کو کریٹ کیا بغیر انہوں نے کام کو کیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی خوف، پینک اور ایک بہت خطرناک سچویشن ہم کو نظر آتا ہے۔ APCR آپ اس کے تلنگانہ ریاست کے چیپٹر سیکرٹری ہیں، تو APCR اس لحاظ سے کیا کچھ کر رہی ہے اویئرنیس کیمپین کو لے کر کے؟ APCR ہم نے تو سب سے پہلے نیشنل اصل لیول پر ہم نے جو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس SIR کے جو کمزوریاں ہیں، جو چیزیں ہم کو نظر آئیں اس پورے بہار کے ایشو کو لے کر، ہم نے وہاں اس پر اپوزیشن سے بھی ہم نے بات کی اور کورٹ کے اندر ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف میں ہم نے فائل کو کیا کہنا چاہے کہ PIL کو ہم نے درج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی ہم نے جہاں جہاں موقع ملا اس کے اندر اویئرنیس کو کیا۔ اور تلنگانہ کے اندر میں خود پرسنلی تقریباً 18 سے 20 ہم نے مختلف اویئرنیس کے پروگرامز، کمیونٹی جو ہے مختلف لیڈروں کے ساتھ ملاقاتیں، مختلف ایونٹس اور پھر اویئرنیس پروگرامز کمیونٹی سینٹرز کے اندر، مساجد کے اندر مختلف جگہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے سلسلے میں اویئرنیس کو لایا جائے، والنٹیئرز کو تیار کیا جائے اور جو کچھ کمزوریاں یہاں تلنگانہ کے اندر جو کچھ ہم نے ملک کے اندر دیکھا اس چیزوں کو یہاں نہ ہو، ہم نے کوشش کی۔ الیکشن کمیشن سے بھی ہم نے 2-3 ملاقاتیں ہم نے خاص طور سے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو دعویٰ ہے سر کہ ووٹنگ لسٹ کی صفائی ہو، تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ووٹنگ لسٹ کی صفائی میں کچھ ایسے جینوین ووٹرز ہیں جو ایکسکلوڈ ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم جیسے میں نے کہا کہ بہار ہو یا دیگر ریاستیں ہوں، اس کے اندر کئی ایسے ووٹرز کو جن کی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ایبسینٹی بتایا گیا، ڈیتھ بتایا گیا، کئی ایسے ہم نے ووٹرز کو کورٹ کے اندر ہم نے پیش کیا اور کہا کہ آپ کی اس لسٹ کے اندر یہ افراد کو آپ نے ڈیتھ قرار دیا لیکن یہ لوگ زندہ ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک بڑی تعداد جو ہے ہمارے سامنے نکل کر آتی ہے کہ کئی جینیون ووٹرز جو ہے اس کے اندر ڈیلیٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ووٹرز کے اندر ایک قسم کا پینک جو کنڈیشن ہے وہ ہم کو نظر آتا ہے۔ سر ابھی ایک سینسیٹیو پہلو نظر آ رہا ہے کہ BLOز جو ہیں جو سوسائٹی لیول پر SIR کو دیکھ رہے ہیں، پورا سسٹم دیکھ رہے ہیں، BLO کی ایک بڑی تعداد سوسائڈ کرنے کی کیسز آئے ہیں، تو اس کی ان کے موت کی ذمہ دار آپ سسٹم، ان کے موت کی ذمہ دار کیا سسٹم کو دینا صحیح ہوگا؟ میں تھوڑی سی BLOز کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ BLOز کا معنی یہ ہے کہ بوتھ لیول آفیسرز۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کو خاص طور سے الیکشن کمیشن کے کوئی ایک ریگولر امپلائی نہیں ہوتے، یہ آلریڈی اسٹیٹ کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ کام کرنے والے افراد ہیں، جو چاہے وہ B کیٹیگری C کیٹیگری امپلائیز ہیں۔ تو جو اس وقت تلنگانہ کے اندر ہو یا سارے ملک میں جن افراد کو BLOز کو سلیکٹ کیا گیا وہ بالکل C کیٹیگری جیسے سینیٹیشن کے جو ہے ورکرز ہیں یا آنگن واڑی ورکرز ہیں یا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے کچھ ورکرز ہیں یا پھر کچھ ٹیچرز بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل غریب اور کم پڑھے لکھے اور بالکل کوئی بہت زیادہ ملک کے بارے میں یا الیکشن کمیشن کے ان پوری چیزوں کو یہ لوگ واقف لوگ نہیں ہیں، ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو پراپر ٹرین نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن اس پورے سسٹم کو SIR، اس کی اہمیت، اس کے مسائل یا جو بھی چیزیں آئے ہیں پورے ملک کے اندر اس وقت، یہ BLOز کے اوپر ہی یہ پورا کام ڈیپینڈ ہے۔
تو یہ پورا اس وقت بی ایل اوز ایک لحاظ سے کنگ ہے کہ یہ بی ایل اوز اگر کسی کے سٹیزنشپ کو رد کرنا یا کسی کے جو ہے ڈاکومنٹ کو نہیں ماننا، ان افراد پر پوری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، جبکہ یہ بیچارے جو ہے ایک تو اپنے جاب کے اندر، اپنے جو بھی ریگولر جاب ہے اس جاب کے اندر یہ صبح سے شام تک مصروف ہے، اور پھر اس اتنے بڑے اہم کام کی ذمہ داری ان افراد پر ڈالنا، جبکہ اور پھر دوبارہ ان کو پراپر ٹرین نہیں کرنا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم سیشنز جو ہمارے پاس رپورٹ یہ آئی ہے کہ یہ افراد جہاں الیکشن کمیشن نے ان کو ٹریننگ کے لیے جب بلایا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جو ہے ہزاروں افراد کو بی ایل اوز کو جب سلیکٹ کیا گیا تو ان کو پراپر تلنگانہ کی سطح پر ہو یا ملک کے دیگر ریاستوں میں بار بار ان کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ طریقہ کار بتانا چاہیے، ایپ کا استعمال کیسے کیا جائے، ایپ کے بارے میں واقف نہیں ہے یہ افراد۔ تو اس طریقے سے ظاہر ہے کہ اتنا اہم کام جو ملک کی سٹیزنشپ کو یہ لوگ جو ہے جن کو ایکسیپٹ کریں گے وہ جو ہے ایس اے آر کے اندر ان کا نام آئے گا، جن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان کا نام ایس اے آر کے لسٹ سے باہر ہو جائے گا۔ تو اتنا بڑا کام ان افراد پر ڈالنا اور ان کا پراپر ٹرین نہیں کرنا اور پھر ان پر پریشر ڈالنا کہ اس مختصر وقت کے اندر آپ لوگ جو ہے اس کام کو لازماً کرنا ہے، 20% 30% آپ ایس اے آر کو کم از کم تکمیل کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا اور خاص طور سے اسپیکٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے، اے پی سی آر کی جانب سے ہم نے جو ریسرچ کیا کہ تقریباً ملک میں تقریباً 40 سے زائد کیسز ہمارے سامنے نوٹ ہوئے جنہوں نے خودکشی کی ہے۔ تو اتنا اہم کام اتنے کم وقت کے لیے ان پر ڈپینڈ ہونا، ان پر پریشر ڈالنا انتظامیہ کا، الیکشن کمیشن کا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہمارے سامنے آج موجود ہیں۔ بی ایل اوز کے پاس اور بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کے علاوہ یہ بی ایل او کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہاں، چونکہ الیکشن کمیشن کا کسی ریاست میں کوئی فیکلٹی یا اس کی کوئی ایک ٹیم نہیں ہوتی ہے، وہ صرف چنندہ 3-4 افراد پر ڈیپینڈ ایک ٹیم ہوتی ہے، اور جب کبھی الیکشن کا یہ پروسیس انٹینسیو ریویژن کا پروسیس ہو یا الیکشن جب آ جاتا ہے تو وہ اس وقت ریاستی حکومت سے یہ لوگ جو ہے مدد مانگتے ہیں۔ تو ریاستی حکومت جو آلریڈی امپلائیز ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، مختلف جو لیبرز ہوتے ہیں، ان کو اس ایکسٹرا ان پر کام ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آلریڈی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی کہا تفصیل سے کہ یہ آلریڈی صبح سے شام تک یہ اپنے ڈیوٹی، اپنا ریگولر ایکٹیویٹی جو ان پر ریاستی حکومت کی جو جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرتے ہیں وہ آلریڈی صبح سے شام تک اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنا بڑا کام جو ہزاروں لاکھوں تقریباً تلنگانہ کے اندر خود جو ہے 40 لاکھ سے زائد ووٹرز کا یہ اتنا بڑا کام جو ہے جو یہ لوگوں کو کرنا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، اور بعض اوقات بعض افراد اس کام کو نہیں کرنے کی وجہ سے پریشر اور مختلف چیزیں، یہ خودکشی کے کئی وجوہات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ سر، فائنل ڈرافٹ کے بعد اگر کئی لوگوں کے نام نہیں آتے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا آپشن ہے سر؟ وہ کیا کریں اس کے بعد، فائنل ڈرافٹ کے بعد؟ میں نے ابھی جیسے آپ کو کہا یہ بہت لمبی گفتگو ہے، ابھی ہم کو اس کی پوری کیا کہنا چاہ کہ صورتحال ہم بھی صرف ایک وہ کر رہے ہیں، ازمپشن ہمارا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ لسٹ فائنل ہو جانے کے بعد کیا ہوگا، کیا قانونی مسائل آئیں گے، لیکن جو باتیں کھل کر آ رہی ہیں اور جو باتیں ہمارے سامنے آئی کہ یہ تو ایک سیاسی سازش کے طور سے یہ کام کیا گیا ہے، چونکہ بالکل الیکشن کے قریب میں اس پورے پروسیس کو کرنا اور اس پورے پروسیس کے اندر افراد کو اپنی ڈاکومنٹیشنز وغیرہ، اپنی ڈاکومنٹس کو پراپر جو ہے بتانا، اور اس ڈاکومنٹس کے اگر اندر کوئی چیزیں کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں تو اس کو وقت کا نہیں دینا، تو جس کی وجہ سے کئی افراد کا نام اس پورے لسٹ میں ڈیلیٹ ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بار اگر ڈیلیٹ ہو جائے تو پھر فوری جو ہے جو قانونی جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں کہ ان کو اتنا پینک یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ الیکشن کے لیے ایک تیزی کے ساتھ کرنے والا عمل ہے۔ جیسے ہی الیکشن ختم ہو جائے گا تو یہ انٹینسیو ریویژن کا کام، جو سمری ریویژن جیسے ہم جانتے ہیں کہ سمری ریویژن، انٹینسیو ریویژن، اسپیشل انٹینسیو ریویژن، تو یہ سمری ریویژن کا کام مستقل جاری رہے گا۔
کہ اگر سمجھیے کہ میرا نام اس بار اس اسپیشل انٹینسو ریویژن سے باہر ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے دروازے بند ہو چکے ہیں، بلکہ دوبارہ جب الیکشن کا یہ پروسیس ختم ہو جائے گا تو پھر یہ الیکشن کمیشن اپنا کام کرتا رہے گا، تو دوبارہ میں اپنے ان ڈاکومنٹس کو لے کر جو چیزیں الیکشن کمیشن نے جن چیزوں کی مانگ کی ہے، جو چیزیں وہ لوگ جن چیزوں کی غلطیاں وہ بتائی ہیں، میں فارم 6 ہے، فارم 7 ہے، فارم 8 سے 3 جو فارمس ہیں جس کے اندر دوبارہ میں اپنے نام کو درج کرتے ہوئے، فارم 6 وہ ہے جس میں ہم نئے سرے سے ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں، فارم 7 کے اندر کچھ چیزیں جو ہے شفٹ ہو چکے ہیں، ڈیلیٹ ہو چکے ہیں تو دوبارہ کیا جا سکتا ہے، فارم 8 وہ ہے جس کے اندر اگر غلطیاں ہوئی ہیں، میرے ڈاکومنٹ کے اندر ناموں کے اندر مسٹیکس ہوا ہے تو یہ پورے فارمس ہمارے سامنے موجود ہے، تو جیسے ہی SIR کا پروسیس ختم بھی ہو جائے، جن کا نام ڈیلیٹ ہوا ہے ان کو گھبرانے کی، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ ان فارمز کے ذریعے سے اپنا نام کو دوبارہ جو ہے کوشش کرتے ہوئے یہ عمل جاری رہے گا۔ ایک بار SIR ہو جائے گا تو SIR کے دروازے بند ہو جائیں گے، الیکشن کمیشن پورے دروازے بند ہوگا، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ جو بچہ الیکشن کے بعد اس SIR کے پروسیس کے بعد جو بچہ 18 سال کا ہوگا، جو بچے اور جن کا نام جن کو درج کرنا ہے، تو یہ پروسیس مستقل جاری رہے گا۔ یہ SIR ایک اسپیشل جو ہے خاص طور سے جو ایک کیمپین ہے جس کو انہوں نے اس الیکشن کے موقع پر انہوں نے لایا ہے، لیکن گھبرانے کی، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروسیس جاری رہے گا اور دوبارہ ہم ان فارمز کو درج کرتے ہوئے، ان ڈاکومنٹس کو کریکشن کرتے ہوئے اپنے نام کو انشاءاللہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ کہ مختلف ریاستوں میں SIR کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے، اگر ہم بہار کی بات کریں تو وہاں الگ ہی رپورٹ آئے ہیں، ویسٹ بنگال کی بات کریں تو وہاں بھی کچھ ایسا رپورٹ آیا ہے جو پورا میڈیا ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ 90 لاکھ ووٹرز، جہاں تک میں گیس کر پا رہا ہوں 90 لاکھ ووٹرز ایکسکلیوڈ کر دیے گئے، تو اسی طرح تلنگانہ میں بھی SIR رہے گا، تو مختلف ریاستوں میں SIR کی جو نوعیت ہے اس حوالے سے آپ کو کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ تو یہ بات آ رہی تھی کہ مختلف ریاستوں میں جہاں ریاستی حکومت کی دلچسپی رہی اور وہ شفاف، اگر جہاں کوئی کیا کہنا چاہیے کہ میں یہ لفظ بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ جن ریاستوں میں خاص طور سے بھاجپا کی حکومتیں ہیں، یہ خاص طور سے میں اس کو یہ کر رہا ہوں کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ اس پروسیس کے اندر افراد میں پینک بھی ہوا ہے، BLOs کا پریشر بھی بڑھا ہے، اور یہ ڈیلیٹ ووٹرز کا خاص طور سے یہاں پر ان کے سلسلے میں پراپر ان کو وقت بھی نہیں دیا گیا، ان کی مدد بھی نہیں کی گئی۔ لیکن میں تلنگانہ کے پراسپیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہاں حکومت جو ہے بہت ہی پولائٹ بھی ہے، حالات یہاں بہت ہی نارملائز، ساؤتھ انڈیا کے خاص طور سے یہ بات ہم کو نظر آتی ہے کہ حالات بہتر ہیں، تو یہاں وہ کنڈیشن ہمارے سامنے نہیں ہے ابھی، چونکہ ہمارے پاس الیکشن تقریباً 1.5 سے 2 سال کا وقفہ ہے، تو SIR کا پروسیس جو ابھی جون میں ابھی تو شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جون میں اس کو ہم نے اس سے کیا کہنا چاہیے کہ سینسس کے سلسلے میں ہم نے پوسٹ پون کیا ہے، تو یہاں حکومت کا بھی تعاون ہوگا، BLOs کا بھی تعاون ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تعاون ہوگا، تو یہاں کی کیفیت جو ساؤتھ انڈیا کے اندر تھوڑی سی الگ نوعیت ہے اور نارتھ کے اندر کی کیفیت وہ الگ نوعیت ہے۔ اویئرنیس کے لحاظ سے ساؤتھ انڈیا تھوڑا زیادہ، ہاں، تو چونکہ ابھی میں نے کہا کہ یہ ابھی پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ چل رہا ہے، ساؤتھ اور نارتھ کا ڈی لمیٹیشن کی بل وغیرہ بھی ہمارے سامنے آئی اور وہ ناکام ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ ساؤتھ انڈینز کو یہ بے چینی رہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ نارتھ کی جو ایشوز کی وجہ سے ساؤتھ کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور یہاں کے خاص طور سے چونکہ ووٹرز کے حساب سے بھی یہاں کے سیٹس بھی کم ہو جائیں گے، تو بعد میں ساؤتھ انڈیا کی وہ ویلیو بھی جو ملک کے اندر سیاسی جو کیا کہنا چاہیے کہ جو امپیکٹ جو بتانا چاہیے جو چیزیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جب سیٹس کم ہو جائیں گے، 543 اگر سیٹس ہیں MPs ہیں، اس میں اگر ساؤتھ بالکل 150-200 کے اندر سکڑ جائے گا، اور ڈی لمیٹیشن کے ذریعے سے آپ جو ہے 800 MPs کو اگر آپ اضافہ کر لیں گے ڈی لمیٹیشن کے اندر، اور اس میں 550-600 سے زائد اگر نارتھ کے اندر سیٹس ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ ساؤتھ کی ضرورت انتہائی کم ہو جائے گی اور یہاں کی آواز کو بھی کوئی اہمیت دی نہیں جائے گی۔ تو یہ دراصل ڈی لمیٹیشن کے بل کے ذریعے سے کوشش کی گئی، الحمدللہ وہ بل اس وقت ناکام ہوا ہے، اور 543 کے ساتھ ساؤتھ کی وہ اہمیت ابھی باقی ہے۔ تو وہ جو کہنا چاہیے کہ ساؤتھ کے اندر ایک یہ پہلے سے بھی اعتراض رہا ہے
کہ نظر انداز کیا جائے گا ملک کے سیاسی صورتحال کے اندر. وہ چیزیں اس وقت وہ شعور وغیرہ کی وجہ سے بھی کہیے اور یہاں ووٹرز کی جس طریقے سے کیا کہنا چاہیے اضافہ ہونا چاہیے اس کی کمی کی وجہ سے بھی وہ ڈی لمیٹیشن سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے, وہ نہیں ہوا ہے. تو اب یہ بات ثابت ہے کہ وہ چونکہ شعور کی بیداری کی وجہ سے بھی, اویئرنیس کی وجہ سے بھی اور یہاں کے حالات کی وجہ سے بھی وہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں. سر جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کی, جس میں یونیورسٹیز اور اسٹوڈنٹس آتے ہیں, فی الوقت ہم ایک سینٹرل یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں کے جو یوتھ ہیں, یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اویئرنیس کیمپین کے لحاظ سے یا SIR کے پورے پروسیس کے لحاظ سے, اویئرنیس کے لحاظ سے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں سر آپ کے لحاظ سے؟ تو کسی بھی ملک کا جو اصل مستقبل ہوتا ہے وہ یوتھ ہوتا ہے, نوجوان ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنی بڑی تحریکات, جتنے بڑے کیمپینز اور جو بڑی موومنٹس ہوئے ہیں اس میں بغیر یوتھ کے کوئی موومنٹ کبھی سکسیس نہیں ہوا. لیکن تلنگانہ موومنٹ بھی ہمارے سامنے, تلنگانہ کی ہسٹری بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہزاروں بچے اس موومنٹ کے اندر, یوتھ جو ہے مختلف کیمپسز کے اس میں شریک رہے, سووں یہ جو ہے کیمپس کے طلباء کی جانیں بھی اس میں گئیں, ان کی قربانیاں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موومنٹ سکسیس ہوئے ہیں. لیکن ایک منصوبہ بند کیا کہنا چاہیے کہ کوششوں کے ذریعے سے یوتھ کی ان آواز کو دبانے اور یوتھ کو خاص طور سے ملک کے اندر ان کی شمولیت یا ملک کی صورتحال میں ان کی لاپرواہی, یہ بہت چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ کیمپس بھی یہ چاہتا ہے, مینجمنٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ یوتھ ان ساری ملک کی ان صورتحال سے وہ دور رہیں, وہ صرف کیمپس کے اندر اپنی سوچ کو رکھیں, کیمپس کے اندر وہ محدود ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یوتھ اگر جہاں کہیں بھی جو کہنا کہ اویئرنیس آیا یوتھ کے اندر اور جاگا, تو اس نے ملک کی تاریخ اور ملک کے صورتحال کو اس نے تبدیل کیا. تو میں سمجھتا ہوں, میں اس صورتحال سے ہم اس میں مایوس بھی نہیں ہے کہ نوجوان کے اندر وہ جذبہ اور وہ شعور آج بھی ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ کیا جائے اور صحیح طریقے سے اس پر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ موجودہ صورتحال کے اندر بھی بہترین نتائج یوتھ کے ذریعے سے, کیمپسوں کے ذریعے سے ہمیں ملک کے اندر نظر آئیں گے. ہم اس کے نتیجے کی طرف بڑھیں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کو 2 پریکٹیکل سجیشن دینا چاہیں جو اس کے ٹرانسپیرنسی کو, اس کے امپیکٹ کو اور مضبوط کرے, تو آپ وہ 2 سجیشنز کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات تو جو میری گفتگو میں ظاہر بات کھل کر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے, وہ کسی کے تحت کام نہیں کرتا, بلکہ وہ بالکل اس کو جمہوریت نے, ہمارا دستور نے اس کو آزاد ادارہ بنایا. وہ اگر جب کبھی اس ملک کے اندر کام کیا ہے تو وہ ہمیشہ آزاد کام کیا ہے. اور اس لیے ہندوستان سب سے بڑا جمہوری ملک, دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہندوستان اس لیے ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن نے جو نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی 18 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ الیکٹرل رول کے اندر ان کی شمولیت ہو. تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے پورے اس ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 95% سے زائد نوجوانوں کا جو ہے الیکشن رول کے اندر ان کا ووٹر لسٹ میں ان کا نام ہوتا ہے. ہندوستان کی جمہوریت کی خاصیت تو یہی ہے کہ وہ ملک کے سارے لوگوں کو اس پورے پروسیس کے اندر انوالو کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کا جو بڑے بڑے تہذیب یافتہ مہذب جو ممالک ہیں, چاہے امریکہ ہو, وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ 70% سے زائد وہاں الیکٹرل رول کے اندر شمولیت نہیں ہوتی ہے. وہاں نیگروس, وہاں جو ہے وہاں ذات پات کی تفریق, وہاں کالا گورے کی تفریق, یہ سب ہم نے تاریخ میں ہم نے دیکھا. لیکن ہندوستان دنیا کا جمہوری واحد و جمہوری ملک ہے کہ یہاں 95% سے زائد نوجوان اس جمہوریت کا حصہ ہیں. جمہوریت ان کا حق ہے. یہ الیکشن کمیشن الیکٹرل رول کے اندر نام کا شمولیت ان کا جمہوریت نے ان کو حق دیا ہے. ہم نے یہ دیکھا. لیکن اس بار ہم نے یہ دیکھا کہ وہ خاص طور سے اس کی کوششیں ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ان جو ہے چیزوں کو ڈیلیٹ کیا جائے, الیکٹرل رول کے اندر افراد کو ڈیلیٹ کیا جائے. یہ کوششیں ہوئی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تنبیہ کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. جب انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے کہ وہ اویئرنیس کرے. میں نے جیسے ابھی گفتگو میں کہا کہ میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر باقی ریاستوں میں جہاں کہیں SIR ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن سے ہماری گزارش ہے, ہم نے اپیل بھی
بھی کی. ہم نے تلنگانہ کے چیف الیکشن کمشنر سے جب ہم نے ملاقات کی تو ہم نے یہ سجیشن دیا ہے, ہم نے مشورہ دیا کہ آپ اطمینان کے ساتھ آپ جو ہے پہلے اویئرنیس پیدا کریں, اور جو NGOs جو کام کر رہی ہیں, چاہے وہ APCR ہو, چاہے MPJ ہو, چاہے جماعتیں ہوں, چاہے جتنے دیگر NGOs ہوں جو کام کر رہی ہیں, تو ہم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ان تمام NGOs کی مدد لیں تاکہ ہم سب مل کر اس جمہوریت کی جو اصل جو کام ہے جمہوریت کا, اس کام کے اندر ہم کام کر سکیں. تو ہم نے الیکشن کمیشن سے گزارش کی ہے کہ آپ جو اویئرنیس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کام کریں, اور دوسرا جتنی NGO سے کام کر رہی ہیں ان تمام کا تعاون لیتے ہوئے, آپ چاہے آفیشلی لیں ان آفیشلی لیں, لیکن تعاون لیتے ہوئے اس پورے جمہوریت کے اس پروسیس کو آپ کام کریں گے تو پھر جو ہے جتنے جینیون ووٹرس ہیں کوئی اس الیکٹرل رول سے باہر نہیں ہوگا. یہ اصل سب سے بڑا کام ہے. سر آپ نے ویلفیئر ونگ کی بات کی, تو APCR جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑی جماعت مجھے جہاں تک نظر آتی ہے ہندوستان میں جو ویلفیئر کے لحاظ سے, سول رائٹس پروٹیکشن کے لحاظ سے کام کر رہی ہے, جس کا مرکز دہلی میں ہے. تو تلنگانہ میں یا پھر دہلی کے بغل اطراف کے شہروں میں یا پھر ریاست کی بات کریں UP میں اور جگہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے, SIR اسپیشلی SIR کو لے کر کے اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا آپ لیٹسٹ کچھ اپڈیٹ دے سکتے ہیں SIR کی, مطلب APCR کی جو ویسٹ بنگال کے لحاظ سے یا UP کے لحاظ سے یا بہار کے لحاظ سے کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ APCR کے کام کرنے کی؟ APCR ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس, یہ NGO خاص طور سے ملک کے ان حالات کے اندر ایڈوکیٹس, ایکٹیوسٹ اور انٹلیکچوئلس کا ایک گروپ ہے. یہ ملک کے اندر ظلم, ناانصافی, جو بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ کمیونل جو انسیڈنٹس ہوں, وائلنس ہو, یا مختلف چیزیں جو مظلوم افراد کی ایشوز ہیں, اس کو ٹیک اپ کرتا ہے اور قانونی مدد فراہم کرتا ہے. اور پھر لیگلی اویئرنیس کو کریٹ کرنا کمیونٹیز کے اندر, پورے ملک کے اندر جو سول رائٹس کے وائلیشنس ہو رہے ہیں, اور پھر لیگلی جو ہماری اتھارٹیز ہیں, ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہمارا دستور جو چیزیں ہم کو دیتا ہے, اس سلسلے میں پورے ملک کے اندر ہم خاص طور سے اویئرنیس پروگرامس بھی کرتے ہیں. اور پھر جو ایڈوکیٹس ہیں ان کو ٹرینڈ کرنا, اور ملک کے جمہوریت کی اس مضبوطی کا اہم کام ہم کرتے ہیں. ہم کتنی ہی بڑا کام کر لیں, لیکن ہمارا ایک ایریا ہے, اس ایریا کے اندر ہم لیگل ایڈوکیسی, لیگل جو ہے چیزوں پر ہمارا زیادہ کام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں, یہ کام ظاہر ہے کہ ایک لیگل ونگ ہونے کے ناطے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اور ہمارا وہ ایریا نہیں ہے. لیکن خاص طور سے SIR کے سلسلے میں چونکہ ایک جمہوریت کی اس اہم کام ہے اور سول رائٹس کے اس کے اندر وائلیشنز کا ایشو تھا, تو ہم نے اس کیس کو ہم نے ٹیک اپ بھی کیا. البتہ پورے ملک کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارا ایریا وہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اویئرنیس کے کیمپینز اور مختلف لوگوں کو جوڑنا, چیزوں کو ہم نے کوشش کی ہے. لیکن ہمارا اصل جو کام ہے کہ وہ قانونی اعتبار سے کہاں اس کی جو ہے غلطیاں ہیں, اور کہاں ناانصافی ہو رہی ہے, کہاں مظلوموں کی چیزیں, اگر جیسے ابھی جو بات آپ نے ایک سوال کیا کہ اگر ڈیلیٹ ہو جائیں وہ ووٹرس, تو ان کا, تو ہم اس APCR کی طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان افراد کے کیسز کو بھی ہم لڑیں. اب تو پہلے تو یہ کام کریں کہ رہنمائی کریں, گائیڈ کریں, ملک کے دستور کے اندر جو چیزیں جو چیزوں کو لے کر الیکشن کمیشن نے اس کام کو جو ہے اس پورے کیمپین کو چلایا, اس کے جہاں کمزوریاں ہیں, غلطیاں ہیں, اس کو اجاگر کرنا, اس کو عوام کے اندر لانا, اور پھر رہنمائی کرنا, یہ کام تو ہم جاری ہے. اس کے علاوہ بھی جو سیکنڈ فیز میں جن افراد کے ساتھ اگر ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہے, ڈاکومنٹس کی چھوٹی سی مسٹیکس کی وجہ سے اگر ووٹر لسٹ سے باہر ہو چکے ہیں, تو APCR اس کے بعد بھی ان افراد کے لیے سلسلے میں ٹھہرا رہے گا اور ان کے لیے کام کرے گا. تو APCR کا اپنا ایک ایریا ہے قانون کے دائرے کے اندر, وہ اس میں مکمل جو ہے لوگوں کی ساتھ لے کر, خاص طور سے ایڈوکیٹس, ایکٹیوسٹ کو ساتھ لے کر ہم پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہم ساؤتھ نارتھ کو ڈیفرینشیٹ کر کے آئیڈیالوجیکلی بات کر رہے تھے, تو APCR کو تلنگانہ میں, ساؤتھ میں کام کرنے میں کیا کچھ چیلنجز فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ سر آپ گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہیں, آپ بتا پائیں گے کچھ ایسے چیلنجز جو APCR کو یہاں گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تلنگانہ کے پرسپیکٹیو میں ایسا کوئی بہت بڑے چیلنجز تو نہیں ہے.
کیونکہ یہاں کے ماحول میں اور جیسا کہ بار بار گنگا جمنی تہذیب کا گفتگو تلنگانہ کے جو ہے پس منظر میں آتا رہتا ہے کہ یہاں کے عوام میں اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ زہر پوری طریقے سے سرایت نہیں کیا ہے. کوششیں ہو رہی ہیں، ایک کنفیوژن کو کریٹ کیا جا رہا ہے اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی کوشش کے باوجود بھی جو ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں سیاسی طور سے بھی ہو یا جیسے بھی انسیڈنٹ جب کبھی ہوتے ہیں تو ماحول بہت جلد پرامن بھی ہو جاتا ہے اور ساری کمیونٹیز فوری نکل کر بھی آتے ہیں، پیس کمیونٹیز بھی بن جاتے ہیں اور بہت اچھا سا کام ہوتا ہے. تو یہاں کے ماحول میں وہ حالات، کوششیں ہو رہی ہیں، بار بار انسیڈنٹس کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے مستقل آ رہی ہیں. پہلے جو یہ انسیڈنٹس بہت بڑے مدت میں ہوتی تھی، اب بہت کم وقفے میں جو ہے کچھ نہ کچھ انسیڈنٹس تلنگانہ کے نقطۂ نظر میں ہم کو نظر آتا ہے. تو یہ کام تو یہاں کے ماحول کو اتنا آسانی سے تبدیل کرنا بھی ذرا چیلنج رہے گا، چونکہ ہم کرناٹک کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کے گورنمنٹ آنے کے باوجود جو حالات خراب ہوئے تو پھر چند دنوں میں جو ہے پھر وہاں کانگریس گورنمنٹ دوبارہ سیکولر بنیادوں پر آئی ہے. ٹھیک ہے، انسیڈنٹس وہاں پر بھی چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی عوام جو ہے فوری اس چیز کو رد کیا اور پھر اچھی حکومتوں کو لانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک کام تو چل رہا ہے. جو چیلنجنگ کا اصل جو مسئلہ جو آپ نے جو کہا وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر جو ایکٹیویزم کا جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے کہ فوری ان چیزوں پر آواز اٹھانا اور مستقل کام کرنا، مستقل چیزوں کو ایڈریس کرنا، یہ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ ایشو آیا تو ایشو کے اندر فوری ایڈریس ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر مختلف چیزوں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک مستقل اس ماحول کو پرامن بنانے اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ٹھوس بنیادوں پر کام کو کیسے کیا جائے، وہ کہیں نہ کہیں کمی ہم کو نظر آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیاسی طور سے بھی کچھ چیزوں کے لیمٹس ہیں. میں اس کی تفصیلات زیادہ گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن سیاسی نقطہ نظر سے بھی تلنگانہ میں کچھ تحدیدات ہیں، کچھ حدود. سیاسی نقطہ نظر سے اگر آپ بات کریں ریجنل پارٹیز جو ہیں یہاں کی سیاسی پارٹیز جو ہیں، تو اس سے آپ جب اپروچ کرتے ہیں ان کے تعلق سے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں کس طرح سے ان کی سہایتا ملتی ہے؟ اب ایک لمبی گفتگو اس کے، اب سیاسی نقطہ نظر سے پھر لمبی گفتگو پھر اور بڑی ہو جائے گی. تو یہاں میں نے جیسے کہا کہ تلنگانہ میں 10 سال بی آر ایس کی حکومت رہی، پھر کانگریس کی حکومت آئی، اس سے پہلے سیکولر بنیادوں پر ہی حکومتیں رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک لمبی تاریخ تلنگانہ کی رہی جس کے اندر مستقل فسادات وغیرہ کا سلسلہ جا رہا. کبھی سیاسی مفادات کے لیے کیا گیا، کبھی کسی اور ایشوز کے لیے کیا گیا، اور آج بھی جتنے ایشوز ہو رہے ہیں اور ان ایشوز کو فوری جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ سیاسی مفادات ہی کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یہاں بہرحال حالات اس طریقے سے جو بن رہے ہیں، چاہے جینور فسادات سے لے کر موجودہ بانسواڑے کی ایشو تک بھی اگر ہم دیکھ لیں گے تو عوام بڑی تعداد میں وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں فسادات ہوں، پرامن ہے، لیکن کچھ کیا عناصر ہیں جو ماحول کو بگاڑنے اور سیاسی مفادات کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ اور اس کا پریشر ایسے ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس سلسلے میں فوری کیا کہنا چاہیے کہ انصاف کے لیے جو کام فوری ہو سکتا ہے وہ سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ سٹیپس لیتے ہیں، اس لیے کہ ایک بڑی کمیونٹی ان سے دور نہ ہو جائے. اس کو اگر فوری وہ روکیں گے یا فوری وہ اگر کچھ کیا کہنا چاہیے ایکشن اگر کریں گے تو اس کا امپیکٹ ایک بڑی کمیونٹی کے ذریعے سے ان پر نگیٹو امپیکٹ ہوگا. تو وہ سوچ سمجھ کر بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے معاملات کو بیلنس کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. یہ سیاسی صورتحال ہے. اب رہا ایک مسلم پارٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کی بھی گفتگو کر لو. وہ چونکہ اس کا امپیکٹ پورے تلنگانہ میں چونکہ سیاسی طور سے نہیں ہے، وہ صرف حیدرآباد کے اطراف میں اس کی قوت ہے. باقی مسلم جہاں جہاں تھوڑے پاکٹس ہیں تو اس کی قوت اس طریقے سے نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اس کا اپنا امپیکٹ بڑھے، لیکن اس کی قوت جو ہے اس پارٹی کی پوری ریاست میں نہیں ہے. لیکن جو دیگر 2 بڑی پارٹیز ہیں جو سیکولر جن کی بنیادیں ہیں، وہ بہرحال حالات کے حساب سے ہم نے بی آر ایس کو بھی دیکھا، ہم نے کانگریس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ ان کی بنیادیں تو سیکولر ہیں لیکن امپیکٹ اور کہیں نگیٹو چیزیں لہر نہ دوڑ جائے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بہت احتیاط سے کام کرتی ہیں.
इसी के साथ हम आज के इस गुफ्तगू को यहीं पर रोकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में, अभी मैं देखा आप बार बार आपको कॉल भी आ रहे थे, आप कॉल को असाइड कर रहे थे, तो सबसे आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपने कीमती वक्त हमें दिए और एक लंबी गुफ्तगू और एक वैल्यूएबल गुफ्तगू हमारे साथ की। बहरहाल मैं भी आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग बहरहाल बहुत अहम काम है, ये एक आवाज़ है जो कैंपस से निकलकर मुल्क के कोने कोने तक पहुँचे, और ये सबसे पहले कैंपस के उन अफराद में भी अवेयरनेस आए और उसकी जुस्तजू आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए और बेहतरीन अंदाज में आप इस मिल्लत की, इस मुल्क की जमहूरी बुनियादों को बचाने में आपका रोल रहे। जज़ाकल्लाह।